بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی الآخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہتے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہیں تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ خلیفہ نے کہا، ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت وہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دنا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے، جہاں تھک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے، اور بہلول حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب بہلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، تو بہلول دنا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اسی لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ بہلول نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے بہلول دنا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن تک بس ویسے ہی کریں گے۔ بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ ساری رات پیاسا رہا اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہا تھا کہ اس کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن بہلول نے مختلف پکوان اس کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ زیادہ نہ کھا سکا اور واپس محل میں چلا گیا۔ بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو مسجد میں ہی نسخہ بتا دوں گا،
اور اس کے بعد ہی آپ پانی بھی پی سکیں گے۔ خلیفہ نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالی جاں، آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسا خواب دیکھا؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا، بہلول، ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا، کبھی پانی پی رہا ہوتا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ تو بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کرے اور اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں، تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ بہلول کا جواب سن کر خلیفہ کے ساتھ ساتھ مسجد میں موجود تمام علماء اس کی بات پر متفق ہو گئے، اور یوں وہ ملک بدر ہونے سے بھی بچ گئے اور خلیفہ کو اس کے سوال کا جواب میں مل گیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے۔